اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو ود ریفرنس ٹو ایشین سویلائزیشن. آرنلڈ ٹوائنبی صاحب ہیں جو کہ بہت جانے مانے ہسٹورین ہیں. ان کی ایک کتاب A Study of History ہے جو کہ 10 والیومز پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے ہسٹری آف سویلائزیشن اور ہسٹوگرافی کی بات کی ہے، اور ان کی بات بہت ہی زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے. یہ انسپائر تھے ابن خلدون کی کتاب تاریخ العبار سے، جس کے بعد انہوں نے اپنی کتب شائع کی. ان کی پہلی کتاب یا ان کا پہلا والیوم 1934 میں پبلش ہوا، جس میں انہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات کی، جس کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن پاکستان کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتی ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ مونجو دڑو جو کہ سندھ میں موجود ہے اور ہڑپا جو کہ پنجاب میں موجود ہے، جب ان کی ریمینز نکالی گئی یا ان کو ان ارتھ کیا گیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ عراقی سومیرین سے بہت ہی زیادہ مطابقت رکھتے ہیں. دے فال شارٹ آف ایبسولوٹ آئیڈینٹی، لیکن ان کی بہت زیادہ ایک دوسرے سے مطابقت ہے. اس کے بعد ایک اور فائنڈنگ انہوں نے کی، وہ یہ کہ مونجو دڑو کی جو کمیونٹی تھی اس کا لائف سپین 3250 بیفور کرائسٹ سے لے کر 2750 بیفور کرائسٹ تک چلتا رہا. اس کے بعد جب نیو سائنٹیفک ڈیوائسز آئیں اور نئے ایکوپمنٹ آئے تو اس پہ مزید ریسرچ کی گئی. مزید انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ سویلائزیشن ذرا لیس اولڈر ہے اور اراؤنڈ 26,000 BC کی سویلائزیشن ہے. دوسری بات جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی یا اپنے والیوم میں شائع کی وہ یہ تھی کہ کچھ ترکس یا جیسے کچھ آریاز جو ہیں وہ ہندو کش کراس کر کے انڈیا میں داخل ہوئے. اسی طرح کچھ ترکس یا کچھ آریاز سیریا کی طرف بھی گئے. تو دونوں ترکس اور آریاز جو ہندو کش کراس کر کے انڈیا کی طرف آئے تھے اور ترکی کی طرف آئے تھے، ان دونوں کی سویلائزیشن آلموسٹ ایک ہی تھی، اور پاکستان کی ایتھنک افینٹی یا پاکستان میں رہنے والوں کے لوگوں کی ایتھنک افینٹی ان سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے. پھر ایک اور صاحب تھے سر جان مارشل جو کہ پائنیئر ہیں اس کام میں کہ انہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن پر اپنا بہت کام کیا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیر از یونیفارمٹی بٹوین مونجو دڑو اینڈ ہرپا، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ مطابقت ہے اور یہ کلچر یا سویلائزیشن ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ ملتا جلتا ہے. حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر دور واقع تھے. ہڑپا پنجاب میں جبکہ مونجو دڑو سندھ میں تھا، لیکن پھر بھی ان کی سویلائزیشن اور ان کا کلچر ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتا تھا. اسی طرح کی ٹائٹ بلوچستان میں بھی تھی، یعنی بلوچستان میں بھی اس طرح کا کلچر موجود تھا اور جو کہ ان سے مطابقت رکھتا تھا. اگر ہم آرنلڈ ٹوائنبی کی ان فائنڈنگز کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ایریا جس میں پاکستان موجود ہے اس کی ایک الگ سویلائزیشن تھی اور ایک الگ طرح کا کلچر تھا. دوسرا یہ کہ ہسٹری آف پاکستانی کلچر از لنکڈ ود مڈل ایسٹ بٹ ناٹ ود گنگس جو کہ آج انڈیا کا پارٹ ہے. اسی طرح جو ایتھنک افینٹی ہے وہ ہمارے ریشل گروپس جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے. ان فائنڈنگ سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ یہاں بستے ہیں، ان کی ریشل اور ایتھنک افینٹی مڈل ایسٹ کے لوگوں سے زیادہ ملتی ہے اور یہ گنگا یا گنگس بیسن سے نہیں ملتی.